للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد باب و باب من استعاذ من الدین۔ باب اس بیان میں کہ قرض سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ باتیں قرض کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ دیکھیں قرض لینا جائز ہے، اسلام نے انسانی ضرورت کے حساب سے اس کو جائز برقرار رکھا، بلکہ یہ ہے کہ جس سماج میں اگر قرض کا لین دین نہ ہو تو لوگ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ پھر جانتے ہیں سودی کاروبار پنپتا ہے۔ عربوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قرض کا عام طور پر چلن نہیں تھا، سودی کاروبار کا خوب پنپ رہا تھا، اور جس آدمی کو سود پر پیسہ کمانے کا مزہ مل گیا نا وہ قرضہ نہیں دے سکتا ہے، اس کا دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں قرضہ یہ جائز ہے، یعنی لینے کی کوئی فضیلت نہیں، لیکن قرضہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہوئے کہ قرضے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی دعائیں کریں کہ پروردگار تو ہمیں قرضے سے بچا لے، کیونکہ قرضے میں آدمی جب ڈوبتا ہے نا تو پھر خرافات اور غلط راستے پھر اس کو نظر آنے لگتے ہیں، شیطان دکھاتا ہے۔ حدیث نمبر 2397 عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرتہ، عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے۔ نماز کی حالت میں، نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، زیادہ یہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو دعا ہے جس کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے، کئی طرح کی دعائیں ثابت ہیں۔ آخری تشہد میں جب بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد تو دعائیں کچھ پڑھی جاتی ہیں، تو انہی میں سے یہ دعا بھی آپ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر کیا ہے آپ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پروردگار میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں، یعنی یہ کہ تو ہمیں گناہ سے بھی بچا اور قرض سے بھی بچا۔ دیکھو گناہ سے بچنا اور اللہ بچائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہر طرح کی گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن قرض سے بھی آپ نے پناہ مانگی۔ وجہ کیا ہے کہ قرض گناہ تو نہیں ہے، لیکن گناہ کا دروازہ کھولنے کے راستے یہ پیدا کرتا۔ اور دیکھیں دو چیز پناہ یعنی اللہ کی مدد، کبھی بھی آدمی دنیا میں دیکھے دو چیزوں کا سہارا طور پہ لینا چاہیے۔ ہمارے سماج میں دو طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ دین سے بیزار ہیں وہ سارا دار و مدار اپنی محنت اپنی کوشش پر رکھ لیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور جو لوگ دیندار ہو جاتے ہیں، زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جوہلا کا طبقہ ہے، تو وہ صرف مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کرنا جانتے ہیں، کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دونوں غلط ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کام کو کرنا ہے تو کرنے کی کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ سے دعا کرتا مجھے پانی پلا، لیکن اب اللہ نے کہا بھائی ہم نے پانی دے دیا ہے، آپ تھوڑا اٹھو، گلاس لو، ٹوٹی کھولو اور پانی مل جائے گا۔ آپ کہیں نہیں میں تو یہیں بیٹھ کر دعا مانگوں گا، تو یہ سسٹم کے خلاف ہے۔ دعا آپ کریں، لیکن جو اللہ نے اسباب بنایا اس اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی ایک آدمی کو چاہیے کہ گناہ سے بچے، اور ساتھ ہی اللہ سے اس گناہ سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ اگر اللہ اس گناہ سے بچائے نا تو کوئی مائبار کو بول نہیں سکتا۔ بس آپ دیکھیں ایک آدمی گناہ نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کو اس گناہ سے بندے کو بچنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسے نیکیوں کا معاملہ ہے کہ آدمی بس اوقات نیکیاں کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ توفیق نہیں دیتا ہے اور ہو نہیں پاتی۔ آپ دیکھیں جتنے لوگ بے نمازی ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں ہم نماز نہیں پڑھتے بہت اچھا کام کرتے ہیں، سب کہیں گے صاحب ہم غلط کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہیں
جائیں گے یار ہم چاہتے ہیں کہ پڑھیں لیکن کیا کریں پڑھ نہیں پاتے. اس کی وجہ ہے کہ جیسی کوشش ہونی چاہیے تو ایسی کوشش نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ انہیں توفیق بھی نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجد سے جڑ جائیں. تو یعنی دونوں چیزیں کوشش بھی اور دعا بھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ آپ دیکھیں گناہ سے بھی آپ بچنے کی کتنی کوشش کیا کرتے تھے اور قرض سے بچنے کی کوشش ساتھ بھی دعا بھی. پروردگار تو میں گناہ سے بھی بچا اور قرض سے بھی بچا. وہ ایک فقال قائل ما اکثر ما تستعيذ یا رسول اللہ من المغرب. چنانچہ سائل نے سوال کیا یعنی کہنے والوں میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ قرض سے اتنا پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ بھائی گناہ سے تو سمجھ میں آتا نا کہ گناہ سے پناہ مانگو اللہ کی, لیکن قرض لینا کوئی جرم تو نہیں ہے. آپ اس سے اتنا ٹینشن لیتے ہیں اور اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں. آپ نے فرمایا قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب. کہ آدمی جب قرض میں ڈوب جاتا ہے نا تو پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں الا ماشاءاللہ پورا سامان نہیں ڈوبا لیکن اکثر قرض لے لیا اور اگر اس کے نیت سے کھوٹا پن ہے تو جھوٹ کا دروازہ دھڑے سے کھل جاتا ہے. پھر وہ چکوے دی گا وعدہ خلافی اور آگے بھی ہے جھوٹی بولتا ہے وعدہ فخلفا اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے کیونکہ قرض لے لیا تو جس سے آپ یہ تو مانگے گا نہیں. تو جب مانگے گا تو آپ کو دینا نہیں رہے گا. پھر کہو گے چلو اچھا تھوڑا مطلب یہ کہ تھوڑا فرصت لے لیں تو جھوٹ بول کے کہو گے چلو اچھا فلاں تاریخ کو پکا ہے میں دے دوں گا. حالانکہ دل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ دینا نہیں تو جھوٹ ہو رہا. پھر وعدہ خلافی بھی آپ وعدہ کرو وعدہ خلافی. تو قرض لینا یہ جرم نہیں ہے لیکن قرض لینے کی وجہ سے جرم کا راستہ کھل جاتا ہے. اور دوسری بات ہے نا قرض سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. سوال مشہور ہے کہ آپ اگر اپنا تعلق کسی سے خراب کرنا چاہتے تو اس کو قرض دے دو. سب کی بات نہیں کرتے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرض یعنی لین دین کے بعد تعلقات عام طور پر خراب ہو ہی جاتے ہیں. بگڑے ہوئے سماج کی بات کرتا ہوں اور یہی ہو رہا ہے. تو ایسا اسی لیے قرض سے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ یہ خرافات جھوٹ اور وعدہ خلافی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس بگڑے ہوئے دور میں اگر کوئی قرض لے اور ایمانداری کے ساتھ لوٹا دے بغیر آپ کے مانگے بغیر آپ کے تقاضا کی ایمانداری کے ساتھ ٹائم پہ اس سماج کا سب سے بہتر حصہ کو مانا جائے گا. اس کو آپ لوگ تو قرض جرم نہیں ہے لینا. ضرورت پہ اسلام نے جائز کر رکھا ہے لیکن قرض ہے گناہ کے راستہ کھولنے کا دروازہ. اس بات کا پورا جانس ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے بھی پناہ مانگی اللہ کی کہ پروردگار تو مجھے قرض سے بھی بچا اور گناہ سے بھی بچا. لہٰذا ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر دعا کو یاد ہی کر لینی چاہیے اور دماغ میں پڑھنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا العالمین ہمیں کہتے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.